وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دینی بہنوں، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسے نیتیں کریں گے اوپر والا آسمان والے کے طرف سے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سب کہتے رہتے ہیں جیسے کرنی ویسا بھرنی۔ ہمارے نیتیں جیسے رہیں گے آسمان والے کے طرف سے بھی فیصلے ایسے رہیں گے۔ تو دینی بہنوں، بخاری شریف میں سب سے پہلا حدیث تو چھوٹی ہے، اتنی بڑی بخاری شریف، لیکن سب سے پہلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لکھے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمارے نیتیں جو عمل کرے اللہ کے لیے کرنے والے بنے، اس میں کسی کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے نہ کرے۔ جیسا اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو عبادت کرنا، اس کی عمل میں دوسروں کو بھی اللہ شریک نہیں کرتا۔ کسی کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے عمل کرے۔ جیسا ہم نماز پڑھ رہے، کوئی آئے اتنے میں رکعت کو لمبی کر دیے، سورت کو لمبی کر دیے، اور دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آئی ہوئی بہن میرا بارے میں یہ خیال کرے، لمبی رکعت پڑھنے والی، لمبی نمازیں پڑھنے والی۔ جب یہ خیال آتا ہے تو پھر یہ عمل اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے شیخ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھے تنبیہ الغافلون میں، اخلاص سیکھنا ہے اللہ بکرا چرانے والے سے سیکھے اخلاص کو۔ 6 نمبر میں اخلاص آخر میں ہے۔ کیوں ہے اخلاص آخر میں؟ جھاڑ کو پھل لگتا ہے، پہلا کسیلا پن رہتا ہے، بعد میں گدرا پن رہتا ہے، میٹھا پن آخر میں آتا ہے۔ آدمی عمل کرتا ہے دکھاؤ کے لیے، پہلا کرتا ہے، بعد میں عادت پڑ جاتی ہے، عادت کے طور پر کرتا ہے، اور اخلاص آخر میں آئے گی۔ جیسا جھاڑ کے پھل میں مٹھاس آخر میں آتی ہے، اسی طرح اخلاص آخر میں آئے گا، اللہ کے لیے کرنا۔ لیکن سب سے پہلا اخلاص نکل جائے گا۔ اسی لیے شیخ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے
اخلاص سیکھنا ہے بکرا چرانے والے سے سیکھے، بکرا چرانے والے سے۔ اخلاص بکرا جنگل کو لے کے پہاڑ میں جاتا ہے چرانے والا، تو وہاں اذان دے کے نماز پڑھتا ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ، یہاں کوئی اسے دیکھنے والے نہیں، میری ڈر کی وجہ سے میرے سامنے کھڑ کے میری عبادت کر رہا۔ اور جب یہ اور اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے تم گواہ رہنا اس بندے کی میں نے مغفرت کر دیا۔ اب یہ نماز پڑھنے والا جب نماز میں کھڑتا ہے، اسے یہ دل میں خیال نہیں آتا یہ بکرا میری تعریف کریں گے، یہ خیال نہیں آتا۔ اسی طرح جتنے بھی بہنیں ہیں نماز پڑھ رہے، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آنا یہ بہنیں میری تعریف کرتے۔ تو دینی بہنوں، یہ اخلاص کا تعلق ہے تقوی سے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ وہ دل کیا دل ہے جس دل میں اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہو۔ اسی لیے 5 چیزیں بتایا گیا۔ دین کی محنت کرنے والے، توکل، اللہ کے ذات پہ بھروسہ، تحمل، حالات آئے تکلیف آئے صبر کرنا، تحمل کے معنی، اللہ کا خوف یعنی تقوی، توکل ہے، اس کے بعد میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ڈر، اور تیسری چیز فرمایا گیا تحمل، صبر کرنا حالات آنے پہ، اور چوتھی چیز ہے تواضع، جھکنا اپنے آپ کو، عمل کر کے اکڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے کہتے ہیں داؤد میرے نیک بندوں کو ڈراؤ اور گنہگاروں کو خوشخبری دو۔ داؤد علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیرے نیک بندوں کو ڈرانا، گنہگاروں کو خوشخبری کس بات پہ؟ تو اللہ فرمائے کہ نیک بندوں سے کہنا عبادت کر کے اکڑنا نہیں۔ آج کتنے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ہم دیندار ہیں یہ بے دین والے ہیں، یہ چپکے سی خیال اندر آ جاتی ہے۔ بچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہمارے نبی نے سنا ہے۔ ایک بہت بڑا عبادت کرنے والا اور ایک بہت بڑا گنہگار بھی تھا۔ عابد جو عبادت کرنے والا جب آ کے بیٹھا، اس کے اوپر ایک ابر چھایا گیا، بادل آ کے بادل کا ٹکڑا سایہ کرا عابد پر۔ گنہگار دیکھا یہ اللہ والا ہے، اس کے بازو جا کے میں بیٹھوں تو اس کی برکت سے اللہ مجھے بھی معاف کرے، یہ نیت لے کے جا کے بیٹھا۔ اب یہ عابد اس کے طرف دیکھا، یہ گنہگار کے طرف، اس نے کہا کم نگاسی دیکھ کے چل ہٹ یہاں سے بولا۔ وہ بیچارہ نکل کے دور جا کے بیٹھا۔ یہ بادل کا ٹکڑا جو عابد کے سر پہ تھا سیدھا جا کے وہ گنہگار کے سر پہ کھڑے ہو گیا۔ وقت کے نبی کو اللہ وحی بھیجے، وہ گنہگار سے کہنا جو نیت لے کے گیا ہے ہم اسے معاف کر دیے۔ عابد سے کہنا عبادت کر کے اکڑنے پہ ہم نے اس کی عبادت کو چھین لیے۔ اسی لیے تواضع ہو، اللہ کے ذات پہ بھروسہ، یہ توکل ہے، تقوی اللہ کا ڈر ہے،
तहम्मुल सब्र करना, तवाजु अपने आप को झुकना, और पांचवें चीज़ इखलास है। नमाज में भी 5 चीज़ें हैं। जब नमाज पढ़ रहे कलमे वाला यकीन हो और फ़जाइल वाला शौक़ हो, मसाइल वाला इल्म हो, अल्लाह वाला ध्यान हो, इखलास वाली नीयत हो, ये सारा जो निचोड़ है वो अल्लाह का खौफ और दिल से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह का डर है, हर अमल करना आसान है। अगर अल्लाह का डर दिल से निकल जाता है तो फिर अमल करना मुश्किल बन जाता है। तो हमारे अंदर ये ध्यान हो, हर जगह हर वक्त अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानते हुए कि ज़िंदगी हर एक की गुजारने वाली बने, रात में भी दिन में भी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी कि तक़वे की ज़िंदगी, और देकर गए आपने। ज़माना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। रात में गश्त लगा रहे, एक घर के पास आके रुके। अंदर माँ अपने बेटी की इम्तिहान ले रही। माँ उस लाइन की थी, बेटी की तरबियत का ख्याल रखी, क्योंकि ये बेटी किसी और घर में जाके ज़िंदगी गुजारने वाली है, किसी और घर की बहू बनने वाली है। बेटा है तो भी यही ख्याल करना है, ये बेटा किसी और लड़की के साथ, बहू के साथ ज़िंदगी गुजारना है। तो तरबियत का ख्याल रखे माँ बाप, ख़ास तौर पे माँ, क्योंकि बच्चों का लगाव माँ से होता है, बाप से नहीं होता। बाप कमाने के लिए चले जाता है, माँ घर में रहती है। औलाद का तरबियत का ख्याल माँ करना है। और वो माँ बच्ची की इम्तिहान ली, इसके अंदर अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर, खौफ कितना है। क्योंकि कुरान में अल्लाह कहते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम सब में बड़ा शरीफ वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। परहेजगारी किसे कहते? परहेजगारी, डॉक्टर के पास गया, बीमार है तो डॉक्टर ने बताया भाई ये दवा खाना है, ये ट्यूब लगाना है, ये गोली निगलना है। डॉक्टर जैसा बताया वैसा अमल करे तो ये परहेजगारी कहते हैं। ट्यूब लगाना है, गोली निगलना है। अगर उल्टा कर दिया आदमी, गोली लगाया ट्यूब निगला, तो ये परहेजगारी नहीं कहते। तो परहेजगारी तो उसे कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर रखने वाले। मक्का फ़तह के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाए कि बिलाल बैतुल्लाह पे, काबेतुल्लाह पे खड़े हो के अजान दो। हालांकि दीनी बहनों, बैतुल्लाह, काबेतुल्लाह साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन जहालत के ज़माने में भी बड़ी अज़मत थी, मोहब्बत थी। काबेतुल्लाह बोले तो अगर जहालत के ज़माने में भी कोई काबेतुल्लाह को पैर लगाए तो उसे क़त्ल कर देते। अब इस्लाम में आए तो बैतुल्लाह की क्या मोहब्बत होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि बिलाल काबेतुल्लाह पे खड़ के अजान दो। जब बिलाल रज़ी अल्लाह तो काबेतुल्लाह पे खड़ के अजान देने लगे, मक्के वाले देखे आज ये गुलाम की क्या हैसियत है जो सबसे ज़्यादा मार खाने वाला। बच्चों के हवाले करे तो बिलाल के गले में रस्सी डाल के बच्चे जैसा खिलौने की गुड़ी को खींचते हैं, इस तरह मक्के के गलियों में बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को गले में रस्सी डाल के बच्चे खींचते थे।
جب بیت اللہ پہ کھڑ کے اذان دینے لگے، مکے والے دیکھے آج یہ غلام کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ نے بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں عالم بنوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو تقوی اختیار کر، اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں بٹھا، سب سے بڑا عالم بن جائے گا۔ اب وہ ماں عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے ہوئے گھر کے پاس آ کے رکے تو گھر میں ماں اپنی بیٹی کی امتحان لے رہی۔ یہ بیٹی کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کو حاضر اور ناظر جاننا کتنا ہے دیکھیں گے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی آج بکریاں دودھ کم دیے ہیں کہ دودھ میں پانی ملانا۔ بچی کہنے لگی امی امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ ماں کہنے لگی بیٹی اس وقت تو امیر المومنین کا ہے، وہ ہمیں کا دیکھ رہے۔ بیٹی کہنے لگی امی انہوں تو نہیں دیکھ رہے، لیکن تیرے کو میرے کو پیدا کرنے والا عمر رضی اللہ عنہ پیدا کرنے والا، سارے جہان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سنے، اس گھر کو نشانہ ڈالے، دیوار پہ چلے گئے، صبح میں پتہ لگائے اور اس بچی کو اپنا بہو بنا دیے، اپنا بہو بنائے۔ اس بچی کو اللہ نے ایک لڑکی دیا، وہ لڑکی کا نکاح ہوا کہ اب عزیز سے نکاح ہوا، عزیز سی۔ ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے، عبدالعزیز سے نکاح ہوا، ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا، اس لڑکی کو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ ایسی زندگی گزار کے گئے، مثال قائم کر کے گئے۔ پہلی زندگی الگ تھی۔ پہلا کیسی تھی؟ ایسی خوشبو لگا کے گلیوں سے گزرتے، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا تھا گلی سے عمر بن عبدالعزیز گزر رہا ہے، اور ایسے کپڑے پہنتے، ٹکنوں کے نیچے گھسڑتا ہوا اور روڈ کو، سڑک کو گھسڑتا ہوا چلتے رہتے تھے۔ جس کا آج کے بچے، جوان بچے، اسٹوڈنٹ کیسے فینٹا پہن کے پھر رہے، یہ آج کے بچے فینٹا جو پہن کے پھر رہے، میونسپلٹی والوں کو جھاڑنے کا ذرا کم ہو گیا، ان لوگوں کو جھاڑو مارتے جا رہے آج کے بچے۔ بہنوں کو کوئی ذرا بھی ہوش نہیں ہے، ٹکنوں کے نیچے کپڑا پہننے والے مرد حضرات جہنم میں جائیں گے بول کے، ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں۔ جو گلکوں کے ٹکنوں کے نیچے کپڑا پہنتے مرد حضرات ہیں، اللہ ان کے طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور ان کو حساب ہی نہیں، سیدھا اٹھا کے اللہ جہنم میں ڈالتے ہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی کہ ایسا کپڑا پہن کے جا رہے، ٹکنوں کے نیچے جھاڑو مار رہے، نیچے ان کا کپڑا۔ راستے میں ایک بزرگ ٹوکے، ارے عمر ٹکنوں کے اوپر کپڑا اوپر کر لے۔ یہ کہنے لگے جان کی خیر ہے، آئندہ مت کہنا میرے سی، ورنہ آپ کی گردن اڑ جائے گی۔ ایک زندگی پہلا یہ تھی، پھر اس کے بعد میں خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، تو پھر زندگی کیسی گزری۔ فاطمہ بنت عبد الملک، یہ فاطمہ، یہ ان کے عبد الملک کی بیٹی، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، اور یہ سارے کے سارے ان کے باپ چاچا، یہ سب بادشاہ تھے۔ ان کی بیٹی ہے، 7 نسبت حاصل ہے،
शोहर बादशाह, बाप बादशाह, भाया बादशाह, चाचा भी बादशाह। उनकी बेटी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक जो ज़िंदगी पहला बादशाह के घर के अंदर गुजरी है और उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के निकाह में आई। और उसके बाद जब इन्हों खलीफा बने तो बुला के कहने लगे, देखो फातिमा बिन अब्दुल मलिक से कहने लगे, अब मैं खलीफा बना हूँ, ये तख्त के ऊपर है, इंसाफ को ज़िंदा करना है। तू तो है शहजादी बादशाह की बेटी, अब मैं हूँ गरीब है, अब हम दोनों का जोड़ नहीं बैठेगा, तू मुझसे तलाक ले ले, किसी और से निकाह करके ज़िंदगी गुजारना। अब वो कहने लगी, जब ऐसी हालत में मैं आपके साथ दी, अब गुर्बत में गरीबी में भी मैं साथ दूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर तो कहने लगे, तेरा बाप जो कीमती हीरा दिया है, वो हार दिया है, वो हार अब हमारे पास नहीं रहना। जहेज में बाप दिया था, जुल्म करके लूट के जमाए थे उनके बाप और भाइयों ने माल उम्मत का, ये हार हमारे पास नहीं रहना, इसको बैतुल माल में जमा दे। बैतुल माल में जमा कर दिया गया। अब महीने का तनख्वाह लेते थे, वजीफ़ा मिलता था, इससे ज़िंदगी गुजरती थी। एक दिन ईद का दिन आया, ईद का दिन आया, बेटे जब घर पे आए, रो रहे थे बच्चे, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह पूछे, बच्चे क्यों रो रहे? वो कहने लगी, बीवी ने, फातिमा बिनत अब्दुल मलिक ने कहने लगी, ईद का दिन आया, बच्चे कह रहे, हमारे बच्चे, महल्ले के बच्चे नए नए कपड़े खरीद रहे, हमारे अब्बा खलीफा है, बादशाह है, लेकिन हमें नए कपड़े ना मिले, ऐसी पुराने कपड़ों में हम कैसा रहे, इसकी वजह से रो रहे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? अब फातिमा बिनत अब्दुल मलिक सुनो क्या कह रही, ऐसा करो, 1 महीने का तनख्वाह पहला ले लो, बच्चों के कपड़े निकल जाएंगे, मैं किसी घर में काम करके घर चलाऊंगी। ये कौन कह रही? कल तक बादशाह के घर में ज़िंदगी गुजरी, अब आने के बाद कैसी सब्र के साथ चल रही, 1 महीने का तनख्वाह ले लो पहला, और मैं कोई मजदूरी करके घर चलाऊंगी। अब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह खजांची को बुलाए, पैसे रखने वाले को, कहने लगे, वो 1 महीने का तनख्वाह पहला दे दे ताकि मेरा काम बने। वो खजांची पैसे रखने वाले कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, एक बात कहूँ? हाँ कहो। 1 महीने की ज़िंदा रहने की गारंटी देते आप? पैसे दे दूँगा, अगर गारंटी नहीं देते तो क़ियामत के दिन अल्लाह के पास आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की चीख निकल गई और घर पे आए, कहने लगे, फातिमा मेरे पास कुछ नहीं, बच्चों सब्र कर लो, सब्र कर लो। ईद का दिन आया, खलीफा नमाज पढ़ाते थे, ईद की नमाज है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ईद की नमाज पढ़ाए। उसके बाद में ख़ानदान वाले, रिश्तेदार वाले मिलने के लिए आ रहे थे। इतने में उनके बच्चे भी मिलने आए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह नज़र को नीचे कर लिए। वो बच्चे कहने लगे, अब्बा आज हमारा सर बुलंद है, हम इस पे राजी है, क्योंकि आपने हलाल को अलग कर दिए, हराम को अलग कर दिए, हमें हलाल हराम नहीं खिलाए, हराम नहीं पहनाए, आज हम इज्जतदार हैं, बड़े ऊंचे दर्जे वाले हैं। बच्चों को माँ इसी तरबियत करी, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक है। फिर एक दिन घर पे आए, बेटियां मुंह को कपड़ा आड़े रख के बात कर रहे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह पूछे, आज ये क्यों मुंह को कपड़ा आड़े रख के बात कर रहे? बांदी कहने लगी,
آج تمہارے گھر میں روٹی میں سالن نہیں تھا، کچا پیاز سی آپ کے بیٹیاں روٹی کھائے اور منہ کو کپڑا آڑے رکھے وہ نہ آئے بول کے آپ سے بات کر رہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے ہائے بچوں، اگر تمہارا باپ حلال اور حرام کو جماتا اور تمہیں اچھے سے اچھا کھانا کھلاتا، لیکن تمہارا باپ جہنم کا آگ برداشت نہیں کر سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا دوسری گاؤں سے آئی، دوسری گاؤں سے، یعنی اپنے بارے میں بولنے کے کچھ وظیفہ مہینے کا جیسا پنشن بولتے آج ہے، جس کو وظیفہ کہتے، وہ لکھالے کے جانے کے لیے آئی، اپنا حال سنانے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی، اور تو اتنے میں شہر میں داخل ہو کے پوچھی بادشاہ کا مکان کہاں ہے، بادشاہ کا گھر۔ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ کا کوئی محل ہی نہیں، آگے جا تجھے جھوپڑا ملے گا۔ تو وہ پوچھتے پوچھتے گئی اور اندر داخل ہوئی تو جھوپڑا تھا، اور ایک عورت بیٹھ کے برتنیں دھو رہی تھی، گھر کا کام کر رہی۔ ایک آدمی سیڑھی چڑھ کے مٹی دیوار کو لگا رہے تھے۔ اب یہ جا کے اس عورت کو بولی اماں میں فلانے جگہ سے دور سے آئی ہوں، بادشاہ کو میری حال سنا دینا، بتا دینا، میں کچھ بول کے جانے کے لیے آئی ہوں۔ یہ برتنیں صاف کرنے والی کہنے لگی بیٹھ جا، تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہو جائے گی۔ کافی دیر گزرا تو وہ بڑھیا کہنے لگی تو ایسی بیٹھ کے کام کر رہی، بادشاہ کو تو نے بلائی نہیں، تو نوکرانی ہے، بولی نہیں تو نے۔ وہ کہنے لگی اماں میں نوکران نہیں، میں عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہوں، ہم گھر میں کسی نوکر کو نہیں رکھتے، خود میں کام کرتی ہوں۔ اب وہ بڑھیا کہنے لگی یہ جو دیوار کو مٹی لگا رہا سیڑھی چڑھ کے، وہ ذرا بد نظر معلوم ہو رہا، وہ تیرے طرف بار بار دیکھتا ہے، اسے کام سے نکال دینا۔ فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی بڑھیا وہ کون ہے مٹی لگانے والے دیوار کو تجھے پتا ہے؟ وہی عمر بن عبدالعزیز ہے، وہی عمر بن عبدالعزیز ہے۔ ہم اپنے گھر میں آرام کی زندگی نہیں گزارتے، اگر ہم آرام کی زندگی گزارتے باہر پبلک تکلیف اٹھائے گی، پریشان ہو جائیں گے، ہم ذرا سا تکلیف اٹھائے عوام سکون میں رہیں گے، راحت میں رہیں گے۔ اب اتنے میں وہ بڑھیا آ کے اپنے عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگی میرے 4 بیٹے ہیں، وظیفہ مقرر کرو ہر مہینہ ملنے کا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ایک بیٹا کا تو وظیفہ مقرر کروں گا، تینوں کو نہیں کر سکتا، بتا دے کیا نام ہے۔ تو اس نے نام بتائی تو لکھے انہوں، اور بڑھیا بولی الحمدللہ بولی۔ انہوں پوچھے دوسرا بیٹے کا نام کیا ہے، لکھے نام الحمدللہ بولی۔ تیسرے بیٹے کا نام کیا ہے، الحمدللہ۔ چوتھے بیٹے کا نام الحمدللہ۔ اب وہ بڑھیا بولی امیر المومنین ایک بیٹے کا لکھتم بولے چاروں کا بھی لکھ دیے، کیا بات ہے؟ اب انہوں کہنے لگے جب میں لکھا تو الحمدللہ بولی، اللہ کا شکر گزاری، اور اللہ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، میرے نعمتوں کا شکر گزاریں گے تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ایک بیٹے کا لکھا ہوں تو اللہ کا شکر گزاری، تیرا نعمت میں اضافہ ہونا ہے، گھٹانے والا کم کرنے والا میں کون ہو سکتا ہوں؟ 3 مرتبہ بھی تو بولتی گئی اور میں ہر بیٹے کا نام لکھتے گیا۔ تو دینی بہنوں ایسی زندگی گزارے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، سالہ آ کے کہنے لگا سالہ بھائی جان دیکھو بچوں کے واسطے کیا بھی نہیں چھوڑے اور تم دنیا سے چلے جا رہے، یہ بچے آگے کیا بنے گا ان کا؟
مجھ سے 1,00,000 روپے درہم لے لو اور اپنے بچوں کو دے دو۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے 1,00,000 روپے دیتے ہو، میرے بچوں کو نہیں چاہیے، جہاں حلال اور حرام کو جما کے تم نے کمائے وہاں واپس کر دو۔ ان بچوں کو حلال حرام کھلایا نہیں، حلال ہے نہیں، اور اللہ سے جوڑ بھٹایا ان کو، اور اللہ ان کا حفاظت کرے گا، اور اللہ ان کا پرورش کرے گا، اللہ ان کا پرورش کرے گا۔ تو دینی بہنوں، پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ جس دن دنیا سے گئے، جنگل میں ایک چروا بکرا چرا رہا تھا۔ 2.25 سال کی حکومت تھی نا کی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی 2.25 سال کی حکومت ہے۔ ایک مرتبہ انہوں کچھ لکھ رہے تھے چراغ کی روشنی میں، بیوی آئی فاطمہ بنت عبد الملک، آ کے کہنے لگی کچھ بات کرنا ہے آپ سے۔ رک جا بولے، اس کے بعد چراغ کو ٹھنڈا کر دیا، اب بولے۔ اب وہ پوچھی مجھ سے ناراض ہے، چہرہ نہیں دیکھی جا رہا، کیوں چراغ کو ٹھنڈا کر دیے؟ تو کہنے لگے ایسی بات نہیں، تو دین میں مجھے ساتھ دے رہی ہے، میں اس لیے چراغ کو ٹھنڈا کیا۔ یہ چراغ میں جلنے والا تیل بیت المال کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ یہ اپنا کام میں ہم اگر یہ چراغ جلتا رہے، ہم اپنا کام میں رہے، قیامت کے دن اللہ کے پاس میں کیا جواب دینا؟ ان کے زمانے میں 2.25 سال کی حکومت تھی، 2.25 سال کی حکومت تھی۔ بھیڑیا بکریاں مل کے چرتے تھے، کوئی معمولی بات ہے، بھیڑیا اور بکریاں مل کے چرے۔ جس دن انہاں کا انتقال ہوا، بکرا چرا رہا تھا جنگل میں، ایک آدمی بھیڑیا نے بکری پہ حملہ کیا، رو رہا تھا وہ۔ لوگوں نے کہا ارے ایک بکری چلے گئی، بھیڑیا کھا لیا، اس پہ اتنا رو رہا۔ چروا کہنے لگا رونا اس بات پہ نہیں بکری چلے گئی بول کے، رونا اس بات پہ ہے وہ رحمت والا امیر المومنین دنیا سے چلے گئے، پتہ چلتا ہے، کیونکہ جب تک انہوں زندہ تھے بھیڑیا بکریاں مل کے چرتے تھے۔ تو دینی بہنوں، پھر ان کا جنازہ اٹھا، قبرستان کو گیا، آسمان سے ہوا چلا، ایک پرچہ گرا جس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے من عبدالعزیز من النار بول کے لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ پروانہ ہے، عمر بن عبدالعزیز کو ہم نے جہنم سے نجات دے دیے، جہنم سے نجات دے دیے اور جنت کا فیصلہ کر دیے۔ اب چہرہ ان کا جب خبر میں رکھے، قبلے کی طرف ہے، اور چہرہ 14ویں رات کا چاند جیسا چمک رہا تھا۔ دنیا میں اللہ کو ڈر کے ایسی زندگی گزارے، اور ان کی بیوی بھی ایسا ساتھ دی۔ پھر ان کی اولاد ہر علاقے میں گورنرہ بنے۔ انہاں کے سالوں کے جو بیٹے تھے، ایک ایک اسے کئی درہم سونے کا چھوڑ کے چلے گئے باپوں نے، حلال حرام کو جما کے۔ لیکن ایک وقت اولاد کا ایسا آ گیا، دمشق کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے ان کی اولاد بھیک مانگ رہے، یہ مسجد ہمارے باپ دادا نے بنائے، ہمیں کچھ بھیک دے دو، خیرات کرتے ہوئے صدقہ کرتے ہوئے جاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے حلال کو الگ کر دیے، حرام کو بچوں کو نہیں کھلائے۔ ایک وقت آیا، ایک ہی وقت میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ صدقہ دیتے تھے ان کی اولادیں۔ ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تو دینی بہنوں، بھی زندگی ایسی گزرتی ہے، ہر عمل کرنا آسان رہتا ہے، دل سے اللہ کا خوف اور ڈر نکل گیا تو پھر جو چاہے وہ کرے، کوئی خوف نہیں رہتا، اللہ کا ڈر نہیں رہتا۔ اللہ کا ڈر ہے، نماز پڑھنا آسان، جہالت ختم ہو جائے گا، جو جتنا جانتا ہے اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، بھی زندگی میں دھیان آئے گی اللہ کی۔ ایسا اللہ کا دھیان ہے،
ہر حال میں اللہ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے زندگی گزرے گی۔ پھر دینی بہنوں، دوسروں کے حقوق کیا ہے پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر ہے، شوہر کا حق پتہ چلے گا۔ اس زمانے میں ایک لڑکی آ کے پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، میرا شوہر کا کیا حق ہے؟ اللہ کا ڈر رہنے سے تو آ کے پوچھی، اگر وہی اللہ کا ڈر نہیں رہتا تو کون پوچھیں گے؟ اور اسی طرح دینی بہنوں، ہر عمل اللہ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف ہے، جان اور مال اللہ کے راستے میں لگانا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، میں مستورات سے کہتا ہوں، فرمائے خواتین سے کہتا ہوں، دین کے کاموں میں اپنے شوہر کو ساتھ دیا کرو، اپنے شوہر کو ساتھ دیا کرو۔ اس زمانے میں مدینے والے کیسا ساتھ دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو تیار کر کر کے اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے، اپنے آپ کو حفاظت کرتے تھے، بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ پھر گھر والے بھی نکلتے اللہ کے راستے میں بڑی ہمت کے ساتھ جاتے تھے، کیسے کیسے موقع پہ، شادی کے موقع پہ، گھر میں خوشیوں کے موقع پہ، اور اسی طرح دینی بہنوں ہر موقع پہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے۔ ایک صحابی تھے سعد بن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے کالے کلوٹے، اتنے کالے تھے، اب حبشہ والے کیسے رہتے پتہ ہے، اتنے کالے تھے، مدینے میں کوئی ان کو بچی کو دینے واسطے تیار نہیں تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا بدصورت ہوں، لیکن مدینے میں کوئی مجھے بیٹی یعنی ان کی بیٹی دینے مجھے تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ساتھ تم جا کے کہو عمر ابن وہب کی بیٹی آپ کی نکاح میں طے کر دیا بول کے، جا کے وہ صحابی کو سنا دو۔ اب یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، کیونکہ عمر ابن وہب کی بیٹی مدینے میں بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوشی سی گھر پہ گئے اور جا کے دروازہ مارے، اور باہر نکلے وہ صحابی، کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سے میرا نکاح طے کر دیے۔ اب وہ خیال کرے اتنے بدصورت ہے اور میری بیٹی ان کے نکاح میں، تو بولے آپ اتنے بدصورت میں کیسا دے سکتا، میں نہیں دوں گا۔ اب مایوس ہو کے واپس جانے لگے۔ بیٹی اندر سنی بات کو، گھر چھوٹے چھوٹے تھے، کہنے لگی، ابا آیا ہوا کون تم دیکھ رہے، بھیجنے والے کو نہیں دیکھ رہے، بھیجنے والے اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اگر وہ ناراض ہو گئے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، تمہاری میری آخرت بگڑ جائے گی، ابا جلدی جاؤ، وہ صحابی سے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے میں سعد رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دینے تیار نہیں۔ اتنے میں عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ آئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی تو نے انکار کر دی میری بات ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، کیا حکم ہے بولو، بیٹی دے دو نکاح میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی خطبہ پڑھو، نکاح کر دو۔ اب ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اتنے غریب صحابی تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، یا رسول اللہ مہر کے لیے پیسے بھی نہیں، کچھ شادی کی تیاری کے لیے بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجے، جاؤ ان کے پاس جا کے مال لے لو، میری بات سناؤ۔ وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اندر ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے، رات میں چراغ کی بتی کیوں بڑھائی تو؟ اب انہوں خیال کرے انہوں اتنے مالدار، لیکن چراغ کی بتی بڑھائی تو بیوی کو ڈانٹ رہے، اب مجھے کیا دیں گے بول کے واپس جانے لگے۔ پھر بھی آیا یہاں تک عثمان غنی رتنو بلا کے بولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مال لینے کے لیے کہا، مال لینے کے لیے، دینے کے لیے کہا۔ اب عثمان غنی رتنو خزانے کا دروازہ کھولے، کتنا ہونا لے لو بولے۔ اب سعد رضی اللہ تعجب میں پڑ گئے، چراغ کی بتی بڑھائی تو ڈانٹے بیوی کو، مال اتنا دے رہے، کیا بات ہے؟
عثمان غنی کہنے لگے چراغ کی بتی بڑھائے، اس کا حساب اللہ کو میں دینا، آپ کو جو مال دے رہا ہوں یہ آخرت میں میرے اعمال میں جمع ہو جائیں گے۔ اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال لیے راستے میں مدینے کی گلیوں میں جاتے ہوئے خیال کرنے لگے، بیوی کو وہ تحفہ لے جاؤں گا، یہ تحفہ لے جاؤں گا، ہدیہ پیش کروں گا، شادی کا سامان خریدے، دکان پہ شادی کا سامان خریدے۔ اتنے میں آواز لگی نوجوانوں کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ سارا شادی کا سامان واپس کر دیے، گھوڑا تلوار خریدے، ڈھال خریدے، اپنا چہرے پہ کپڑا ڈالے، اللہ کے نبی دیکھ تو مجھے واپس نہ کرے، اور گئے جنگ میں۔ دشمن اس وقت صحابہ پہ ٹوٹ پڑے تھے، ایسے موقع پہ سعد رضی اللہ تو جا کے اندر گھسے دشمنوں میں، جدھر جاتے کافروں کے گردنیں اڑتے گئے۔ اب اتنے میں لوگ بھی دیکھے صحابہ نے یہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ کی مدد آ گئی، انہوں لڑتے رہے۔ اتنے میں ہاتھ کو تلوار لگی، ان کا بدن کالا تھا، باہر پڑ گیا۔ اور لوگ دیکھ کے بولے یہ تو سعد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے سعد میں نے تم کو نکاح کی تیاری کے لیے کہا، تم آ گئے اللہ کے راستے میں۔ اب پھر تو ہوا کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور جب خبر کھودی جا رہی ان کی، مٹی میں سے خوشبو آ رہا، اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرد مومن ہے، کیسی مٹی میں سے خوشبو آ رہی۔ پھر اپنے نظر کو بازک کر لیے اور پوچھے یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، تو جنت کے حورا آئے سعد کے لیے اور کہہ رہے سعد کی گھر والی سی کہنا اس کی بہتر خوبصورت لڑکیوں کو اللہ نے سعد کو دے دیا۔ پھر ہمارے نبی خبر میں اترے، آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، بڑی غم کی حالت میں کہنے لگے یہ کیسا جوان ہے، شادی کی تیاری کرنے کے بجائے اللہ کے راستے میں آ کے شہید ہو گیا۔ دینی بہنوں، ایک نہیں دو نہیں، پورے مدینے والوں کی زندگیاں ایسی گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ حج کے ارکان پورا ہو گئے، آپ نے بلغوا انی ولو آیا فرمائے، ایک بات بھی تم تک پہنچی ہے یہ دوسروں تک پہنچاؤ، غیبین تک پہنچاؤ۔ حج کے بعد میں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ 1,00,000 صحابہ مدینے کے باہر اللہ کے راستے میں پھر رہے تھے، کسی کو خواب نہیں آیا، اور بلال رضی اللہ عنہ کو خواب آیا، کیونکہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے مدینے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس آتے نہیں آپ۔ بلال رضی اللہ عنہ سمجھے اللہ کے نبی مدینے میں زندہ ہے، امیر کی اجازت لیے مدینہ آ گئے۔ قریب آنے کے بعد ہمارے نبی کے گھر کے قریب آنے کے بعد پتہ چل گیا، یاد آیا اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہوئے ہیں، اور کہنے لگے آقا میں آ گیا، آپ کدھر ہے، میں آ گیا، آپ کدھر ہے۔ اتنے میں صحابہ جمع ہو گئے، ارے نبی کا موذن آ گیا، کہنے لگے بلال ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے زمانے کی اذان سناؤ۔ بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں سنا نہیں سکتا، کیونکہ اذان میں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں، میرا نبی کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اگر میرا نبی نظر نہ آئے میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اصرار کرے تو نہیں سنے۔ تو صحابہ کہنے لگے یہ کسی کی بات نہیں سنیں گے، اللہ کے نبی کے خاندان سے بڑی محبت ہے، حسن اور حسین سے کہا جائے۔ حسن اور حسین آئے، بلال کی ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہ بلال ہم یہی چاہتے ہیں جو نانا کے زمانے میں اذان سناتے ہیں وہ سنا دو۔ بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے تمہاری بات انکار نہیں کر سکتا، کہاں کھڑا کرتے کھڑا کرو، مسجد نبی کے چھت پہ یا کسی گھر کے انصاری گھر کے چھت پہ کھڑا کرے۔ بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دینے لگے، نبی کا زمانہ یاد آ گیا، سارے کے سارے
अपने अपने घरों से औरतें अपने बच्चों को लेके मर्द हजरात भी मस्जिद नबी के अतराफ जमा हो गए और नबी का ज़माना याद करे। इतने में बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह निकल गई। सबके चीखे निकल गए, सारे रोने लगे अल्लाह के नबी को याद करके। माएँ अपने बच्चे अपने माओं के हाथ पकड़ के कह रहे, अम्मी बिलाल कहते हैं कि अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, का अल्लाह के रसूल नज़र नहीं आते। नबी का ज़माना याद करके औरतें भी रोए, बच्चे भी रोए, बड़े भी रोए। ऐसे सहाबा अल्लाह के नबी को सोबत को छोड़ के अल्लाह के रास्ते में 1,00,000 सहाबा फिरते रहे। दीनी बहनों, दीन ऐसी नहीं फैला, बड़ी मशक्क़तों से तकलीफ़ से फैला है। आज ज़रूरत इस बात की है, उम्मत जहन्नम के रास्ते पे खड़ी है, बिल्कुल गिरने को तैयार है। हमारी मेहनत के पीछे अल्लाह उनकी हिदायत छुपाया। इसके लिए दीनी बहनों निकलेंगे अल्लाह के रास्ते में, मेहनत करेंगे, अल्लाह हिदायत के हवाए चलाएंगे। इसके लिए नियतें करो, इरादे करो, कौन कौन अल्लाह के रास्ते में अपने घर वालों को भेजेंगे और अपने घर वालों के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। नगद तश्कील करें।